میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ جب تک میرے آقا علیہ السلام کا جو دامن رحمت ہے وہ بندے کے ہاتھ میں ہوگا تو ساری کی ساری کائنات بندے کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ جب بندہ دنیا سے منہ موڑ لے، منہ پھیر لے، تو پھر دنیا بندے کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ تو جب بندہ دنیا کے پیچھے پیچھے چلنے لگ پڑتا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، پھر دنیا آگے آگے ہوتی ہے، بندہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ عجب نظام ہے دنیا کا۔ دنیا سے منہ پھیر لے بندہ تو دنیا اس کے پیچھے ہے، بندہ دنیا کے پیچھے چل پڑے، دنیا پھر آگے آگے ہوتی ہے، بندہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ تو میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ جب تک نبی پاک علیہ السلام کا دامن رحمت بندے کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ساری مشکلات جو بندے کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری مشکلات آج ہمارے ذہن پر سوار ہیں، تو یہ ساری مشکلات اس دن بندے کے پاؤں چومتی تھی۔ کس وقت؟ جب بندے کے ہاتھ میں میرے آقا کا دامن تھا، اور جب یقین پختہ تھا، حضرت ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یقین پختہ ہو تو آپ آئے حضور کی بارگاہ میں، 3 دن ہو گئے، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، 3 دن ہو گئے، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، حالات ہی ایسے نہیں ہیں، روٹی کھانے کو نہیں مل رہی، پانی پینے کو نہیں مل رہا، تو 3 دن بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کہاں پہ آئے جی؟ کس دربار پہ آئے؟ میرے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ جب آئے کسی دنیا دار کے دروازے پر نہیں گئے، تو میں گوانڈیاں کو روٹی مانگ لواں، یا کسی کو ادھارے پیسے پھاڑ لوانا، یا کسی کافراں کو یا ادھارے پیسے پھاڑ کے جناب گزارا کر لوانا۔ صحابی جانتے تھے فقیرم است خواہم ہرچ خواہم، یا رسول اللہ میں آپ کے در کا فقیر ہوں، جو مانگوں گا آپ کے در سے مانگوں گا، اور کلمہ آپ کا پڑھوں مانگو غیروں سے، یہ بات تو نہیں بنتی نا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کو چھوڑ کر یہ ہمارے دروازے پر آ گیا ہے، تو پھر پکی بات ہے نبی دے کچھ نہیں سکتا۔ جب بندہ رشتہ داروں، مثال کے طور پر رشتہ داروں کا دروازہ چھوڑ کر جب بیگانوں کے پاس کچھ مانگنے کے لیے جائے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو رشتہ داروں نے کچھ نہیں دیا، رشتہ داروں کے ساتھ اس کی دعا سلام تعلق نہیں ہے، اس واسطے یہ ہمارے پاس آیا ہے۔ تو جب اگر حضرت ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ چھوڑ کر کافروں کے پاس جاتے، کافروں نے یہی سمجھنا تھا کہ محمد عربی اب دنیا سے چلے گئے ہیں، دے کچھ نہیں سکتے، اس لیے ہمارے دروازے پر آ گیا ہے۔ نہ صحابی نے کسی کے دروازے کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلایا کہ مجھے اللہ کے واسطے کچھ دے دو، بھوک لگی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھ گئے، اور اپنے جو رخسار مبارک ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاک روضے پر رکھ دیے۔ کیا کیا؟ اپنے رخسار میرے آقا کے پاک روضے پر رکھ دیے۔ ادو اے شرطے وغیرہ کوئی نہیں سی ہوندے، بجڑے کہندے نے کہ ہاذا شرک ہاذا بدعت، تو جناب او اتنے لکھاں دے لکھ پیسے لا کے حاجی جاندا ہے بیچارہ، اس نو جالیاں پاکاں نو ہاتھ بھی نہیں لان دیندے، روزہ پاک نو بوسا دینا یا وہ تو دور دیاں گلاں نے نا، جاڑیاں پاکاں نو بندہ ہاتھ نہیں لا سکدا، اوتھے جا کے سونے نبی پاک دے روزے دے قریب جا کے بندہ نفل نہیں پڑھ سکدا، اور حجر اسود نو اگر بندہ بوسا لینا چاہے وہ تے مرن مران مقام ہوندا ہے، اتنا رش تے اتنا جناب ایک ماڑا بندہ تے کو قریب بھی نہیں جا سکدا، اوتھے جناب یوں دھکا لگیا، جناب حاجی صاحب اور یو جناب پیچھے گئے، کوئی بندے بے ہوش ہو گئے تو حاجی صاحب اور جناب اس سے لے رہے ہیں، ایک قسمت دیاں گلاں۔ ادو وہ سسٹم کوئی نہیں سی، ادو جن نے بھی آنا ڈائریکٹلی طور تے ساڈے نبی دی بارگاہ حاضر ہو جانا، تے صحابی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہو گئے، اپنی گلاں جڑیاں نے اپنا رخسار مبارک سونے نبی دے روزے تے رکھ چھڑے، پیار نال لاڈ نال۔
تے رکھ تے عرض کرتے نے سونیا کلمہ تواڈا پڑھیا ہے, غلامی تواڈی کیتی ہے, جان تواڈے واسطے وارن واسطے تیار ہاں, تے لیکن لگی ہے بھوک, غیراں دے دربار تے نہیں جانا, جو بھی منگاں گا تواڈے دربار تو منگاں گا, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے جو لو لگی ہے سونیا تواڈے دربار تے آ گیا, ہن خود خدا جانے یا آمینہ دا لال جانے. ہاں جی سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ کیوں بابے ہو سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا پھر قریب آؤ میرے, اگے اگے آ جاؤ اگے, توجہ نال سماعت فرماؤ جی. صحابی حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فقیرم ہرچ خواہم است خواہم, جو مانگوں گا آپ کے پاک دربار سے مانگوں گا. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہے ہیں, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے, اور جب گال مبارک رکھی سونے نبی کے پاک روزے پر تو بھوک بھی لگی ہوئی ہے تو نیند آ گئی, جب نیند آئی تو سو گئے, اور امام الانبیاء علیہ السلام کا پاک دربار اور صحابی سو گئے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سویا میرے سر کی آنکھیں تو سو گئیں لیکن میرے دل والی آنکھ جاگ پڑی تھی. سر کی آنکھیں سو گئیں, مقدر کا ستارہ چمک اٹھا, کیا دیکھتا ہوں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار میرے خواب میں تشریف لائے, اور آپ نے ایک ہاتھ میں روٹی لی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے سالن لیا ہوا ہے, اور روٹی اور سالن لے کر صحابی کے سامنے تشریف فرما ہوئے, فرمایا کہ صحابی تو نے میرے دربار سے مانگا ہے, دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی میرا دربار تو وہ دربار تھا جس کے اندر اپنے اگر غیر بھی آئیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے. فرمایا آج تو آ گیا ہے محمد عربی کے دربار پر, فرمایا آج کسی کی میں نے ڈیوٹی نہیں لگائی, آج خود تمہارا نبی خود تمہارے لیے روٹی بھی لایا ہے, سالن بھی لایا ہے, فرمایا لو اس کو کھا لو. ہاں جی تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں میں چرگیندے محمد. ہاں جی صحابی سو رہے, حضور نے خواب دے اندر روٹی بھی دیتی نال سالن بھی دیتا. صحابی کہندے نے میں خواب دے اندر کھان لگ پیا, خواب ویکھ رہے ہیں ستا پیا, خواب دے اندر کھان لگ پیا. جدو ایک صحابی دربار مصطفیٰ دے سو رہے نے, خواب ویکھ رہے نے, تے ادھر مولا علی پاک آ گئے. مولا علی پاک دا جاہو جلال, اللہ اکبر. تے آپ جدو تشریف لے آئے نا تے آپ نے ویکھیا ایک صحابی دربار مصطفیٰ دے جناب روضہ رسول دے سامنے ستا پیا ہے. آپ دے غصہ نال لال پیلے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اے صحابی او خیر تے آپ نے ٹھوکر لائی. فرمایا صحابیہ اٹھ, کیڑی بارگاہ, اتنی اچھی بارگاہ تو ستا پیا ہے, اٹھ کتے بے ادبی نہ ہو جاوے. وہ صحابی کی کہندے نے, وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں خواب دیکھ رہا تھا, خواب کے عالم کے اندر میرے آقا نے روٹی بھی عطا فرمائی, سالن بھی عطا فرمایا. خواب کے عالم میں روٹی کھانے لگ گیا سالن کے ساتھ. فرمایا کہ جب میں خواب دیکھ رہا تھا تو روٹی کھا رہا تھا, خواب کے اندر میں نے آدھی روٹی کھا لی. جب مولا علی نے مجھے اٹھایا خواب کے اندر میں نے آدھی روٹی کھا لی تھی, اور جو آدھی بچی تھی جب میں جاگا وہ آدھی روٹی میرے ہاتھ کے اوپر نظر آ رہی ہے. خواب بندے نو آوے, خواب اندر بندہ کوئی شے کھا رہے ہوئے, آکھ کھلے تو شے نظر آندی ہے, وہ کتھے بندے شیاں کھان پین والیاں گئیاں تے کی کچھ گیا, تو بندہ جناب اوتھے تے اوتھے پیا اندر جناب خالی ہاتھ. صحابی کہندے نے خواب وچ میرے آقا نے روٹی عطا فرمائی نال سالن بھی عطا فرمایا. میں کھا رہا, مولا علی پاک نے اٹھایا, تے جدو مولا علی پاک نے اٹھایا میں آدھی روٹی خواب وچ کھا لی سی, جڑی باقی آدھی روٹی بچی سی وہ میرے ہاتھ وچ نظر آ رہی ہے. اور مولا علی شیر خدا نے ویکھیا نا بھائی صحابی دے ہاتھ وچ روٹی کڑک دی, تے آپ جلال دے اندر آ گئے. فرمایا صحابی آ خیر کتے جھکتے نہیں گیا, کتے وکتے نہیں گیا, سانو جواں دا آٹا نہیں ملدا, تو کنک دی روٹی تے نال سالن نہیں بدنا ہے. 10 غیراں خرید تے نہیں لیا, غیراں دے دروازے تے نہیں گیا. تے صحابی کہندے نے سونیا کلمہ محمد عربی دا پڑھا, غلامی غیراں دی کرائیں جی کیویں ہو سکدا ہے. ہووے سونے نبی دا صحابی تے کتے غیراں دے کولے وک جاوے کیویں ہو سکدا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ, قرآن ہے.
فرمایا کہ اللہ انہ تو راضی او اللہ تے راضی ہے، اللہ تا لشکر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازل دے اندر ساری کائنات بنان تو پہلے ازل دے اندر ہر قیامت تک ہر بندے دے دل وال ویکھیا، فرمایا کہ میرے صحابہ دے دلاں تو ود کے اللہ تعالیٰ نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا، پوری کائنات نالو معطر و منور اور پاک دل میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے دل۔ اور مولا علی پاک نے پوچھا صحابیہ دس جو کتا نہیں گیا اور کتے وکتا نہیں گیا غیرہ خریدتا نہیں لیا، تو صحابی کی کہندے نے اللہ اکبر، ذرا ذوق نال فرماؤ سبحان اللہ، ایک بار اور فرماؤ سبحان اللہ۔ اے دین اسلام سن کے یا دین دی گل سن کے چپ رہنا اے ایمان والیاں دی نشانی نہیں ہوندی، اے ساڑیاں سستیاں دی وجہ دے نال سارے کم ہو رہے ہیں۔ جدو تقریر کیتی جاوے یا کوئی واز نصیحت کیتا جاوے تو اگوں ماشاءاللہ سبحان اللہ اکھنی چاہیے، کیوں؟ تاکہ پڑھن والے نو بولن والے نو پتہ لگتا ہے میرے سامنے ماشاءاللہ جا کے بیٹھے جی میں بزرگاں نیند آ رہی ہے، ذرا ذوق نال فرماؤ سبحان اللہ۔ تے صحابی میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر نے، مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا کہ اے صحابیاں دس خان غیرہ خرید نہیں لیا، کسے کوڑے وکت نہیں گیا۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرماؤں دینے کہ جناب مولا علی نا میں وکیا نہیں میں جھکیا نہیں میں نو غیرہ نے خرید نہیں لیا۔ اے مولا علی تسی اے تے دسو میں نو جنہیں نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھے آئے ہوئے، میرے آقا علیہ السلام دا سچا پکا غلام بھی ہوئے، ان دا مال بھی میرے آقا تو قربان ہوئے، ان دی جان بھی میرے آقا تو قربان ہوئے، ان دی اولاد بھی میرے آقا علیہ السلام دی ذات پاک تو قربان ہوئے، وہ بندہ غیران دے کوڑے کی میں وک سکتا ہے، وہ غیر اسنو کی میں خرید سکتے نے۔ آپ فرماؤں نے پھر جناب روٹی کی میں لے کے آیا ہے، نال سالن کی میں لے کے آیا ہے، سانو تے جناب جوان دا آٹا نہیں ملدا، تو کنک دی روٹی تے نال سالن نہیں ودنا ہے۔ تے مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی پاک بارگاہ دے اندر صحابی کہندے نے کہ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے۔ فرمایا حضور دی بارگاہ وچ سوال کیتا ہے آ کے میں سو گیا، سونے نبی پاک علیہ السلام نے ودوہا دا مکھڑا بھی بکھایا، واللیل دیاں زلفاں دا دیدار بھی کرایا، علم نشرہ دے پیارے سینن دا دیدار بھی کرایا، نال میں نو روٹی بھی عطا فرمائیے، نال میں نو سالن بھی عطا فرما چھڑے۔ اے مولا علی شیر خدا حیدر، اے صحابہ میں عرض کر رہے ہیں ایک عقیدہ ہونا چاہیے، ایک ایمان ہونا چاہیے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم، فرمایا جڑے انہاں دے ساتھی نے اور کافراں تے بڑے سخت نے اور ایمان والیاں واسطے نرم دل نے، بہت نرم دل۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضور علیہ اے مراد مصطفیٰ نے، میرے آقا علیہ السلام دی مراد نے، جدو ابو جہل یا عمر پاک میرے آقا دے قریب تو گزر دینا تو میرے آقا علیہ السلام دعا منگ دے، مولا یا ابو جہل دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، انہاں وچوں جیڑا تینوں پسند ہے وہ بندہ دے دے، تیرے دین دا کم ہو جائے گا۔ حضور دعا منگ دے، اور عمر فاروق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مسلمان ہوئے نا، ادو ایک روایت کے مطابق 39 بندے مسلمان ہوئے سن، اور آئے سن معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام سرکار نو شہید کرن واسطے، تو بڑے ڈاڈے سن۔ تو جدو آئے نا تو صحابی جناب ایک دروازے دے کھلوتے مسجد نبوی شریف دے، انہاں کیا عمرہ جا رہا ہے تو تلوار لے کے آ رہا ہے،
جے تے اگر چنگا ارادہ ہویا تو پھر ٹھیک ہے، جے اگر بھیڑا ارادہ ہویا تو پھر میری تلوار تو نہیں بچ کے جا سکتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی نو جا کے خبر دیو اج عمر آ رہا تے من کے آ رہا تے عمر نو کہنا کچھ نہیں، بھاویں تلوار لے کے آ رہا انہوں ڈائریکٹلی اندر آن دیو۔ اندر آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تلوار لے کے آیا خیری خیری آیا ہے؟ فرمایا کدوں تک تو ایک کفر دی حالت وچ رہے گا، کدوں تک ساڈے خلاف بولتا رہے گا؟ فرمایا ایک میری گل یاد رکھیں، ایک نہ ایک دن تو مسلمان ضرور ہونا ہے، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ عمر پاک کہندے نے سونا جے مسلمان ہونا ہے 39 بندے مسلمان ہو گئے نے، پھر میں 40واں نہیں ہون دینا، 40واں میں نہیں ہون دینا، 40واں نہیں ہون دینا۔ عقل والے سمجھ سکتے ہیں، کوئی سمجھ رہے ہیں لوگ، 40واں میں نہیں ہون دینا، کیوں؟ 40واں میں خود ہو جاواں گا۔ یہ 40واں کرنا عمر بن خطاب دی سنت ہے، 40واں تے آپ سرکار مسلمان ہوئے تو ادو پھر جیڑا بیت اللہ شریف تے جیڑی حکمرانی سی ساری وہ کافراں دی سی، تے عمر پاک دی جیڑی تعلق یاری دوستی سی نا ابو جہل انہاں دے نال بڑی سی، بڑا تعلق واسطہ بڑی نہیں ہوندرا بھاجی۔ تے آپ سرکار نہ گئے طواف کرن واسطے خانہ کعبہ دا، اور بیت اللہ شریف دا طواف کرن واسطے جدوں گئے تے طواف کر رہے تے سارے لوگ ابو جہل اور سارے دور کھڑے ہو کے جناب ویکھ رہے بھائی اے کی ہو گیا، ساڈا جگری یار ہوئے، ساڈا پیٹی بھرا ہوئے تے اے جناب محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، انج کیویں ہو سکدا ہے؟ تے بڑے غصے نال لال پیلے تے با جناب طواف کر کے واپسی تے آوے گا تے پوچھ لواں گے۔ تے جدوں اے انہاں دا طریقہ کار سی جیڑا بندہ مسلمان ہوندا اس دا رستہ ڈک لیندے، اس نوں تکلیف پہنچاندے، رستہ ڈک کے جناب مار تے کٹ دے۔ تے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات وہ ہوتی ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی جائے، ایویں کنڈو پیچھے تے بادشاہاں دے گیڑے بھی ہو جاندے نے، کوئی جنا بندہ ہوئے تے اکھیں چکھی پا کے سامنے آ کے گل کرے پھر تے گل دا پتہ لگدا ہے۔ جدوں آپ طواف کرتے واپسی تے آئے تے ابو جہل دے قریب تو گزرن لگے تو بڑے عجیب طریقے نال ویکھن لگ پیا تے آپ کھڑے ہو گئے، قریب کھڑے ہو کے تے آپ نے فرمایا بھائی گل سنو، تمہیں پتہ ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا سارے مسلمانوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے، کسی نے کوئی پتہ نہیں کیڑا بندہ مسلمان ہے یا کیڑا بندہ مسلمان نہیں۔ میں تمہیں علل اعلان دس رہا کہ عمر بن خطاب آج تو بعد محمد عربی دا غلام بن گیا جی، آج تو بعد میں محمد عربی دا غلام بن گیا تے مینوں پتہ ہے تہاڈا طریقہ کار ہے کہ جیڑا مسلمان ہوئے تسی جا کے رستے وچ ڈک لیندے ہو۔ فرمایا اے میں خود عمر بن خطاب یہ گل کر رہا، جس بندے نے اپنے بیوی نو بیوہ کرنا ہوئے، جس بندے نے اپنی اولاد نو یتیم کرنا ہوئے، او میرے رستے دے اندر آ کے میرا رستہ ڈک لوے، میں اس بندے نو دس دیاں گا کہ عمر بن خطاب اپنے آقا دے نال پیار کتنا کردا وے۔ میں کیا مال دی گل ہے، تسی بھلے ہو کسے غیراں تے، اے عمر ہے ہن اسلام دے اندر آ گیا، ہن عمر ہے، عمر بن خطاب ہے، عمر فاروق اعظم ہے۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ طواف کر رہے جناب جا رہے، کسے بندے تی ضرورت نہ ہوئی کہ آپ دا رستہ روک جاویں، کیوں؟ آپ نو پتہ سی، آپ جانتے سن، لوگ جانتے سن کہ عمر جس طرف ٹر پوے، عمر جدھر گیا حق ادھر گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حکومت کی، حکمرانی فرمائی، اور ایسی حکمرانی فرمائی، ایسی حکمرانی فرمائی قیامت تک حکمرانہ واسطے آپ نے مثال کام کر دیتی، اور قیامت تک جس نے حکومت سنبھالنی ہوئے، حکمرانی کرنی ہوئے، عمر بن خطاب دی سیرت انہوں پڑھ لوے، کتے بھی مار نہیں کھا سکتا۔ اور آپ دا اعلان سے جدو زلزلے آندے نے نا، ہن بھی آندے نے زلزلے، آپ دے دور دے وچ بھی زلزلہ آیا، یہ ساڈا قصور ہے نا، یہ اسی بیان جو نہ کیتا، اسی تو تانوں جناب پوری زندگی اماں حلیمہ دی ڈاچی تے گھمائی رکھیا، ڈاچی بڑی ماری سی تے جناب وہ پتہ نہیں کی اسی سنائی رکھیا، حق دسیا جو نہیں۔ اے میں راتی کتاباں لے کے آیا، اے تسی دین پاک سنو، جے کھڑا کھڑا بندہ دین پاک پڑھے تے پھر گل بندی ہے نا، اے اسی گھٹ بیان کرنا ہے، جتوں تک نعرہ لگدا ہے اسی بیان کر دینے ہیں، جتھے نعرہ نہیں لگدا چپ کر کے جناب یو ٹرن لے کے بارو بار بائی پاس۔ عمر بن خطاب دی دورے زلزلہ آیا، اور زلزلہ آیا تے سویرے آپ حکمران سن، آپ نے پورے اہل مدینہ نو کٹھا کیتا، کٹھا کر کے آپ نے اعلان کیتا، لوگو سارے مدینے والے آ جاؤ، عمر بن خطاب تانوں بلا رہے ہیں۔ جدو سارے دے سارے مدینہ والے لوگ کٹھے ہو گئے، آپ نے درس دیتا، اور آپ نے جدو زلزلہ آ رہا، آپ دے کول درہ ہوندا سی، ایک عصا ہوندا سی، ایک چھڑی ہوندی سی،
آپ نے زور نال زمین تے ماری، فرمایا زمین خبردار، خیر ہے تینوں پتہ نہیں تیرے تے عمر کھڑے یا تے میں تیرے تے رہ کے انصاف نہیں کردا تے گل کر توں، یا عمر تیرے تے رہ کے عدل و انصاف نہیں کردا پھر تو ہل، میری حکمرانی دے وچ تینوں انصاف ہی مل رہا ہے، سب کچھ ہون دے باوجود میری حکمرانی دے وچ تو ہلی کیوں؟ آپ نے درہ مارے، اوتھے زمین ساکت ہو گئی، زمین اوتھے رک گئی۔ آپ نے پھر مدینہ والا نو کٹھا کیتا، کٹھا کر کے آپ نے خطبہ دیتا، اے گل اسی بیان کیوں نہیں کردے؟ اے گل بیان کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ مدینہ والے ہو، اے عمر بن خطاب دا جیڑا تقریر ہے سماعت کرو، توجہ نال دھیان نال سنو، سنا کی تقریر ہے؟ آپ نے فرمایا میری موجودگی دے اندر مدینہ دی دھرتی ہوئے، ساڑھے نبی دا نال روزہ پاک ہوئے، اس دور دے اندر عمر پاک دے دور دے اندر مدینہ پاک دے اندر زلزلہ آیا، زمین ہلی تے ہلی کیوں؟ میں نے سوال دا جواب دیو۔ فرمایا میری موجودگی دے زمین کیوں ہلی؟ فرمایا کیڑے بھیڑے کرتوت کرتے ہو؟ میری موجودگی دے زلزلہ کیوں آیا؟ کہ آپ نے پھر جناب ڈیٹی گل کی تھی، آپ نے فرمایا لوگو اگر اس تو بعد عمر دی موجودگی دے اندر زلزلہ آ گیا، زمین ہل گئی، فرمایا عمر مدینہ چھڑ کے کتے ہور ٹر جائے گا۔ فرمایا پھر میں نے مدینہ چ رہن دی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا مدینہ بھی ہوئے، عمر بھی حکمران ہوئے، میری موجودگی دے اندر تسی گناہ بھی کرو اور زلزلہ بھی آ جاوے، یہ زلزلہ اللہ دا عذاب نہیں؟ زمین ہل دی ہے کیوں ہل دی ہے؟ ساڑھے گناہ دی وجہ نال ہل دی۔ آج جناب کتنی بار اتنے زلزلہ آ چکا ہے، اور ترکی دے اندر 7.7 زلزلہ آوے، 30 شہر تباہ و برباد ہو جان۔ ملک پاکستان دے اندر بھی 7.7 زلزلہ آوے، ایک گھر بھی نہ ڈگے، کیوں نہ ڈگیا؟ تیرا منہ نہیں، گل وچ ہو رہے، یہ ساڈا کمال نہیں، بیان کرنا سوکھا ہے، اتنے جناب اساں بھی بیان کر دیتا، تسی بھی جناب چپ کر کے سن لیا، لیکن گل منہ نال کرنی سوکھی ہے پر کہہ کے نبھاؤنی اوکھی ہے۔ ایمان دے دعوے ایک پاسے پر بال کو ہونے اوکھے نے، یہ گلاں تے جناب بڑیاں سوکھیاں نے کرنیاں، اور سانوں اج کل دین اسلام دے نال کوئی غرض بھی نہیں رہ گئی، کوئی غرض نہیں سانوں دین اسلام دے نال۔ حضرت ام عمارہ جنگ دے اندر جا رہی ہیں، ایک بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا سی، انہیں کہا میں نبی ہاں، میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا انا خاتم النبیین، انا رسول رب العالمین، فرمایا انا خاتم النبیین، فرمایا میں آخری نبی ہاں۔ ایک بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا، جنگ ہو گئی، فرمایا کہ اس بندے نے واسطے جہنم کر دیو، فرمایا جیڑی میری ختم نبوت دا ڈاکہ مار رہا ہے۔ اور صحابیہ جنگ دے اندر گئیاں، 70 سال عمر، 70 سال دی اماں جنگ دے اندر خود چلیاں گئیاں، تے آپ دی خواہش سی کہ میں اپنے ہتھاں دے نال اس لائن نو جناب واسطے جہنم کرنا ہے۔ جنگ دے اندر گئیاں اور دوڑ دیاں اس بندے نو ویکھیا کہ فلانی جگہ تے وہ کھڑا ہے، دوڑ دیاں اس بندے دے قریب گئیاں، اور رستے دے اندر جاندیاں ایک بندے نے وار کیتا تے آپ دا ہاتھ کٹ گیا، آپ دا بازو کٹ گیا، بازو کٹیا ہویا، ادھر جناب تیر آن رہے ہیں، ادھر تلواراں چل رہی ہیں، کٹے ہوئے بازو دے نال انہوں نے پھر اے نہیں کیا کہ میرا بازو کٹیا گیا ہوں بس میری حاضری لگ گئی ہے، ہوں میں پیچھے چلی جاواں نا، وہ پھر اگے گئیاں کٹے ہوئے بازو دے نال۔ فرمایا کہ جدو ویکھیا نا، جا کے اس لائن دے قریب پہنچیاں اور ویکھیا کہ آپ دا جیڑا پتر سی نا، حضرت ام عمارہ دا پتر ہے، وہ اپنی تلوار تو خون صاف کر رہے سن، تلوار تو خون صاف کر رہے سن۔ آپ نے ویکھیا وہ لائن جناب زمین تے ڈٹھا پیا سی، تے آپ نے اپنے پتر وال مخاطب ہو کے فرمایا پترا وہ لائن نو واصل جہنم کر چھڑیا ہی، پھر وہ اللہ دے نبی دے گستاخ نو مار چھڑیا ہی؟ آج کہتی ہاں ماں میں مار چھڑیا ہے۔ فرمایا واہ پترا واہ، تین میں جمعیا اس واسطے سی، تین میں اپنا دودھ اس واسطے پیا سی۔ فرمایا پترا اج تو میرے دودھ دا حق ادا کر چھڑیا ہے، اج میرے نبی دے دشمن تو اپنے ہتھاں دے نال واسطے جہنم کیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ادو صحابیاں جناب 70 زخم لگے ہون، زخم تو جناب ایک بھی بڑا کافی ہوندہ بندے واسطے، سانوں تو ایک زخم لگ جاوے اسی جناب مہینہ مسیتے نہیں بڑھتے، ساڑھا تو یہی حال ہو گئے۔ 70 زخم لگے صحابیاں نو، 70 زخم لگن دے باوجود پھر بھی یہ نہیں کہ جناب میں پیچھے ہٹ جاواں نا، پھر بھی نبی پاک علیہ السلام دی عزت و ناموس واسطے گئیاں۔ تو جناب 70 زخم لگن دے باوجود جدو آپ نے دیکھیا نا وہ گستاخ لائن واسطے جہنم ہو گیا، پھر اس دے باوجود سجدے ڈگ پیاں، سجدے ڈگ کے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا، مولا تیرا شکر ہے،
میں اپنی زندگی دے اندر میں دعا منگی سی میں اپنی اکھاں دے نال اس لئی نو واصل جہنم ہوندیا ویکھاں. اج تو مینوں اے دن وکھایا تے اس جنگ دے اندر پتہ ہے کتنے قاری شہید ہو گئے. ایک جنگ دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام 70 قاری ایک جنگ دے اندر شہید ہوئے. 70 قاری ایک جنگ دے اندر شہید ہو گئے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پیچھے صرف 17 صحابی نماز پڑھتے سن جماعت دے نال. باقی صحابیاں دی اتنی حالت نازک سی تے جناب صحیح طرح کھڑے ہو کے نماز نہیں سی پڑھ سکتے. وہ کالے واسطے انہاں دے بال بچے کوئی نہیں سن, انہاں دا گھر بار کوئی نہیں سی, انہاں دے کاروبار کوئی نہیں سن, سب کچھ ہے سی لیکن اتنی گل ضرور سی وہ جان دے سن زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کیوں اسی اتنے دنیا تے آیا اپنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ نال آیا, حضور علیہ السلام دی وجہ نال. اے سارے دے سارے جہان سلامت نے. تے آ جاؤ دین مصطفیٰ دی طرف, آ جاؤ قرآن دی طرف. اج ساڈی ایک کمزوری ہے اور بڑے دکھ نال میں کہہ رہا یہ ساڈیاں کمزوریاں دی وجہ نال, ساڈے دین تو دور ہون دی وجہ نال کافراں نو اے جناب قوت حاصل ہوئی. اے ساڈی کمزوری دی وجہ نال کافراں نے عروج پکڑیا, وگرنہ اے کوئی کافر جرت کر سکدا سی. سلطان نور الدین زنگی دے دور دے اندر ایک بندے نے گستاخی کیتی, 2 سال آپ زمین تے کنڈ لا کے ستے نہیں. آپ نے فرمایا کیویں ہو سکتا ہے, حضور دا گستاخ بھی اسے دھرتی تے سوے تے محمد عربی دا غلام بھی اسے دھرتی تے سوے, کیویں ہو سکتا ہے؟ ماں بقاء الامت بعد شتم نبیہا, امام مالک دا فتویٰ مدینہ دے مسجد نبوی شریف دے وچ بیٹھ کے جڑے امام نے دین پڑھایا. ایک بادشاہ نے مسئلہ پوچھیا, انہیں کہا جی اگر نبی پاک دی گستاخی ہو جائے امت واسطے حکم کیے؟ انہوں نے کہا حکم یہی ہے کہ وہ واصل جہنم میں اس کو قتل کر دیتا جاوے, جس نے گستاخی کیتی ہے واصل جہنم میں. تے اگر انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان بدلہ نہ لے سکیں, پھر آپ نے فرمایا ماں بقاء الامت بعد شتم نبیہا, آپ نے فرمایا اگر اس کے باوجود میرے آقا دی امت اس نو واصل جہنم نہ کر سکے, میرا گل اے میری گل نہیں, میں نہیں گل کر رہا, امام مالک گل کر رہے ہیں مدینہ شریف دی دھرتی دے وچ مسجد نبوی شریف دے وچ بیٹھ کے آپ نے وقت دے بادشاہ نو گل کیتی. فرمایا میرے نبی دی امت اگر بدلہ نہ لے سکے پھر ساری دی ساری امت مر جائے, اس نو زندہ رہن دا حق بھی کوئی نہیں, ساری امت مر جائے. ہاں جی, انہوں زندہ رہن دا کوئی حق نہیں. اور سلطان نور الدین زنگی میں عرض کر رہے ہیں جدو گستاخی ہوئی 2 سال کنڈ لا کے ستے نہیں, اور جدو نیند آندی دیوار نال ٹیک لا لیندے, ٹیک لا کے جناب رات گزار لیندے. اور جدو اس نے واصل جہنم کیتا, واصل جہنم کر کے پھر اتنے رنے اور اپنے سپاہیاں نے عرض کی حضور وہ تو کم ہو گیا ہے, وہ واصل جہنم ہو گیا, ہن کیوں رو رہے ہو؟ آپ فرمایا کہ میں اپنے مقدر تے ناز کر رہے ہیں, نبی پاک علیہ السلام اتنی امت اتنے غلام, فرمایا اتنے غلامہ دی موجودگی دے اندر میرے آقا نے اس کم واسطے میرا انتخاب کیتا, اس کام واسطے نبی پاک علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لائی. فرمایا میرے واسطے قیامت تک کے کم کافی ہے. ہاں جی, اے ساڑھے جدو او دور سن تے پھر ادو کافر مسلمانہ دے نام تو ڈردے ہوندے سن. تے اے ہی وجہ ہے ساڑھے دین تو دور ہون دی وجہ دے نال عید دے دن سویڈن دے اندر گستاخاں نے قرآن نو جلایا, عالمی سطح تے کیوں جلایا؟ اے امت مسلمہ کوڑے حساب کتاب ہونا ہے بھائی. مسلمان 200 ممالک ہون تے انہاں دے وچوں ایک بندہ بھی آواز نہ اٹھاوے. یار جس قرآن واسطے سانو ملک دتا گیا, جس قرآن دی وجہ نال ساری عزتاں سلامت نے, جس قرآن دی وجہ نال ساڈے بوتھے جناب بدل دے نہیں پے, اج اسے قرآن دی عزت واسطے سی جناب چوں بھی نہ کیتی, اسی اوف بھی نہ کیتا. اگر اپنے گھر دا کوئی مسئلہ ہو جاوے پورے جناب شہر دے اندر لالا لالا تے شابہ شابہ ہو جاندی ہے, جناب اے مسئلہ ہو گیا, اے گل ہو گئی, اے گل ہو گئی, روزانہ ٹی ویاں تے خبراں آ جاندیاں نے. اگر قرآن دی بے حرمتی ہوے, عالمی سطح تے قرآن جلایا جاوے, پھر ایک مسلمان بھی جناب نہ بولے, اے ایمان اے غیرت ایمانی دا مظاہرہ ہے. یہی وجہ ہے اسی قرآن تو دور ہو گئے ہیں, اسی قرآن تو دور ہو گئے ہیں. تاں واسطے جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت والے دن پوچھ لیا, اے میرے غلاموں, اتنے غلامہ دے ہون دے باوجود اس قرآن واسطے سفر طائف کے اندر میں نے پتھر مارے گئے. ایسے جناب قرآن واسطے آج تک میں سفر طائف بیان نہیں کیتا. میں کیڑی قوم نو بیان کراں جڑے جناب 5 ٹائم مسیتے نہیں آ سکتے,
ساڑھے نبی پاک علیہ السلام پتہ ہے نا حضور نے اپنی پاک زندگی دے 3 حصے کیتے ہوئے سن. جو دن طلوع ہوندا آپ 3 حصے کر دے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ دی عبادت واسطے, اور ایک حصہ اپنی امت نو ایک ٹائم دیندے, اور ایک حصہ اپنی ذات واسطے. تے نبی پاک علیہ السلام جیڑا اپنی ذات واسطے ٹائم کر دے وہ ٹائم ہی اپنی امت واسطے صرف کر دیندے. اور آپ نے صحابہ دی ڈیوٹیاں لائی ہوئی سن. فرمایا کہ جیڑے بندے میرے تک نہیں آ سکتے, جیڑے غریب نے جناب, کمزور نے, جنہاں کول گھر کوئی نہیں, مکان کوئی نہیں, فرمایا تسی انہاں دی دیکھ بھال کرو. جیڑے میرے تک نہیں آ سکتے انہاں دی درد نو میرے تک پہنچاؤ. فرمایا محمد مصطفیٰ انہاں دے کرم نوازیاں فرما دے گا. جس نبی نے ساڈے واسطے سانو اپنا ٹائم ہی سانو دے چھڑیا, اج او امتی 5 ٹائم مسیتے بھی نہ آ سکے, اور سانو جو ملیا ساڈے آقا دی وجہ نال ملیا. تو پھر بھی بندہ جناب 5 ٹائم مسیتے بھی نہ آوے, نماز پڑھن دی سانو کو جناب ایک ٹائم بھی نہ ملے, سانو وقت بھی نہ ملے. دسو یار اسی کس طرح دے مسلمان رہ گئے ہیں؟ ساڈے اندر غیرت ایمانی کتنی ہے کہ رہ گئی ہے؟ اور جناب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا لوگو اے جڑا امیراں دا حج ہے جناب مکہ پاک مدینہ پاک جا کے ہوندا, جڑا غریباں دا حج ہے وہ جمعہ والے دن جناب اگر بندہ مسیتے ٹائم نال آ جاوے تو اوندا حج ہی حج ہے. اور اسی کس ٹائم آنے ہیں؟ اسی تے آنے ہیں جناب جدو جماعت کھڑی ہوندے قریب ہوندی ہے, اور پھر جناب اسی سوچ رہے ہونے ہیں قاری صاحب جان نہیں چھڑ رہے, ٹائم ہو گیا ہے ہن جماعت کھڑی ہونی چاہیے, ہن قاری نو اپنے مسلیاں دی پئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, باہر جا کے جناب لوگ طرح طرح دی گلاں. کیوں ایسی دین بیان کرنا نہیں کہ ساڈی امانت ہے. اگر میں آج ممبر رسول تے بیٹھ کے بیان نہ کیتا, میرے 12 سال قرآن حدیث پڑھن دا اور اتنے لکھاں روپے لان دا کتاباں خریدن دا کی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. اور قیامت والے دن آج تے لوگ تسی گلاں کردے ہو نا کاریاں دے خلاف, قیامت والے دن تہاڈا ہاتھ ہوے گا ساڈا گربان ہوے گا. او قاری صاحب تانوں اسی مسجد دا امام رکھے اسی, تسی سانو دین کیوں نہ دسا؟ تسی سانو دین دستے تے اسی دین تے عمل کردے, تسی سانو دین کیوں نہ دسا؟ تسی سانو حق کیوں نہ سنایا؟ یہ ساڈی ذمہ داری ہے. عمل کرنا نہ کرنا اپنی موج دی گل, وگرنہ جیڑی ساڈی, کیونکہ مؤذن دا کی کام ہوندا ہے؟ صرف اذان دینا. کوئی نماز پڑھن آوے یا نہ آوے مؤذن دی ذمہ داری نہیں ہوندی. ساڈا اتنا کام ہے دین اسلام دا ہوکا دے دینا, دین اسلام دا مسئلہ سنا دینا. اگے کم از کم اسی کل اشر والے دن جواب دین والے ہون گے, یا رسول اللہ جتنا ساڈے کول ہے اسی کم از کم اسی قرآن حدیث دا مسئلہ لوکاں دے سامنے بیان کر چھڑیا سی. جس نبی نے یار ساڈے واسطے غاراں دے وچ ساڈے واسطے روندے رہنے, مزاراں دے وچ ساڈے واسطے روندے رہنے, آخری وقت تک ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی کردے رہنے. اج او امتی مسئلے پوچھدا ہے کہ دسو یار جمعے تو بعد درود و سلام پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اج او امتی اج مسئلے پوچھ رہے ہے. جس نبی نے دنیا وچ بھی ساڈے کم آنا ہے, قیامت والے دن بھی ساڈے کم آنا ہے, قبر دے وچ بھی اسے نبی نے تشریف لے کے آنا ہے. اج وہی امتی پوچھ رہے ہے جناب دسو کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یار گلاں نہیں کرنے والیاں. جس نبی دی وجہ سب کچھ ملیا اس نبی تے جناب درود نہ پڑھو, اس نبی دی بارگاہ جناب ادنا تحفہ پیش نہ کرو بندہ. وہ کیوں؟ اور جناب جہاں جمعے والے دن ساڈا جہاں حال ہوندا ہے یا ہی سلام پھردا ہے بندے آؤ جاندے نے. جدو اسی اتنے بہنے ہاں تواڈے ول ویکھنے ہاں تسی اپنی مرضی نال آندے ہو, جدو جناب اسی جماعت کرانے ہاں تواڈا خیال پیچھے ہوندا ہے. جدو سلام پڑھن دی واری آندی ہے امام صاحب کھڑے ہوندے نے, 4 بابے کھڑے ہوندے جنہاں نوں گھر کوئی کم ہی نہیں ہوندا. کیا جناب درود و سلام صرف امام صاحب تے جناب فرض رہ گیا؟ نا, تاں واسطے میں کہہ رہا اج اپنی زندگی دی اندر اے تسی عادت بناؤ, صبح و شام ساڈے آقا دی ذات تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو. کیوں؟ اج اگر عادت بناواں گے قبر دے اندر پہچان ہونی جے. اگر اج ہی ساڈی عادت نہ ہوئی تے قبر دے اندر کس طرح ساڈے نبی دی پہچان ہوے گی؟ اج اگر عادت بناواں گے تے پھر جا کے اگر قیامت والے دن اگر نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا اے میرے غلاماں میں تے پوری زندگی تواڈے واسطے صرف کر چھڈی, میں اپنا خیال نہ کیتا, اپنے گھر بار دا خیال نہ کیتا, میں قرآن واسطے اپنے جناب نواسے دا پورا گھر نہ قربان کروا چھڑیا, اور نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن دی تلاوت کر چھڈی, اور ننے علی سانو بھی قربان کر چھڑیا. اے میرے امتیو دسو تسی میرے قرآن دے نال کتنی وفا کیتی؟ تسی دسو میرے قرآن دے نال کی کیتا؟ پھر دسو تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اور جو اسی گفتگو کرنے ہاں ساڈے زبان دے وچوں جیڑا بھی جملہ نکلدا ہے اے 2 فرشتے اللہ تعالیٰ دے بیٹھے نے, اور انہاں دی سپیڈ اتنی تیز ہے, اے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اس کے اندر مسئلہ آ سکتا ہے. اگر کوئی بندہ لکھن والا بہ جاوے بے عین ہی وہی الفاظ نہیں لکھ سکے گا. کیوں؟ رد و بدل ہو سکتا ہے. فرشتے اتنے تیز نے, جس طرح سی گفتگو کر رہے ہیں, جس طرح سی جناب گل کرنے ہیں, ہر لفظ لکھ دینے اسی طرح لکھ دینے. اور ایک قرآن دا فیصلہ ہے, قرآن میرے کو موجود ہے,
اور قرآن دے اندر موجود ہے، فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، فرمایا قیامت والے دن ہر ایک بندے نے بغیر ترجمان تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ڈائریکٹلی طور تے پیش ہونا ہے، پیش ہو کے تے اپنے اپنے کرتوتاں دا حساب دینا ہے، اور بندے دے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر بھیجیا جائے گا، اور خدا دا دربار لگے ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اج اس رب دی حکمرانی ہے، اوتھے جاؤ، ہر بندہ کلیاں کلیاں جائے گا، کلیاں کلیاں جا کے تے پوری زندگی دے جڑے اعمال نامے نے، پوری زندگی دے اعمال نامے جناب بالغ ہون تو لے کے آخری ساہ تک جیڑی گل کیتی، جو بھی جناب جملہ بولیا، ہر جناب گل دا جواب دینا ہوے گا، جیڑی ساڈے منہ دے وچ چنگے الفاظ نکلے نے انہاں دا ثواب ملے گا، جڑے فضول نکلے نے نہ ثواب تے نہ گناہ، جڑے بھڑے نکلے نے انہاں دا گناہ ہوے گا، تو ہر ایک جناب گل دا حساب و کتاب دینا پوے گا۔ جراحات السنان لحل تیام ولا یلتام ما جرى اللسان، مولا علی پاک دا فرمان، فرمایا کہ جڑے ایک زخم ہوندے نے تلوار تیر نیزیاں والے، کوئی ہوندے نے گولیاں والے، فرمایا اے ہمیشہ مٹ جاندے ہوندے نے، تلوار دا زخم بھی مٹ جاندا ہے، تیر دا زخم بھی مٹ جاندا ہے، جناب نیزیاں دے زخم بھی مٹ جاندے نے، فرمایا جڑا کسے مسلمان نو ایک زبان دے نال جڑا زخم لایا ہوئے، زبان دے نال کسے بندے نو کوئی بھیڑی گل کیتی ہوئے، زبان دے نال کسے بندے نو تکلیف دیتی، زبان دے نال کسے بندے دے دل آزاری کر چھڈی، فرمایا قیامت تک اس بندے دے دل دے وچ او زخم کدی مٹ نہیں سکدا، کیونکہ یہی وجہ ہے اج سکے برا براواں دے جنازیاں تو رہ گئے، سکے براواں دے نیوندرا بھاجی ختم ہو گئی، سکے براواں دے تعلقات ختم ہو گئے، کیوں؟ اسی تلخ کلامی اتنی کیتی ہے، کوئی صلح والے پاسے کوئی گل آندی نہیں، کیوں؟ اگر اس ساری چیز دا حل پوچھنا چاہتے ہو تو پھر ایک کوئی حل ہے، اگر اسی قرآن دے نال لگ جاواں گے، قرآن دا دامن تھام لواں گے، قرآن دے جناب کولے آ جاواں گے، قرآن پڑھاں گے، قرآن تے عمل کراں گے، فرمایا علموا اولادکم ادبوا اولادکم، میرے آقا دا فرمان ہے، فرمایا لوگو اپنی اولاداں نو قرآن سکھاؤ، حضور نے نہیں فرمایا بیولوجی کیمسٹری وغیرہ پڑھاؤ، نہ، فرمایا قرآن سکھاؤ، اپنی اولاداں نو قرآن دا ادب سکھاؤ، قرآن دی تعلیم دیو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کما قال نبی علیہ السلام، فرمایا تواڈے وچوں بہترین بندہ ہوئے جڑا خود قرآن سکھدا ہے نال دوسروں نو سکھاندا ہے، فرمایا قیامت تک امت مسلمہ چاہتی ہے کہ ہدایت دے رستے تے چل پوے، پھر وہ قرآن دا دامن تھام لوے، محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں گر نہیں بس خدا ہی کو مانو، اور خدا گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ تو احباب اج بھی وقت ہے، اکھا بند ہون تو پہلے پہلے اے انسان مٹی دا ڈھیر ہے، بڑے بڑے بادشاہ گزر چکے نے، بڑے بڑے لوگ گزر چکے نے، تسا میں کچھ بھی نہیں، کی ہویا مٹیوں مٹی ہو گیا ہر شے، اتھے بندیا پرونا تو آیا، پرونیاں نو جانا پیندا ہے، اتھے کسے نے بھی پکا ڈیرا لایا، پرونیاں نو جانا پیندا ہے، ایک نہ جدو پھوکا نکل جانا ہے، ساہ نکل جانا ہے، سانو کسے نے اپنا نام لے کے نہیں پکارنا، اے نہیں کہنا قاری صاحب نے، نا، اے کہنا کہ میت پئی ہے، اے ہے کہ مردہ پیا ہے، جلدی کرو لے چلو قبرستان وال، نا، اج آ جاؤ دین مصطفیٰ دی طرف، اج آ جاؤ اسلام دی طرف، اج اگر اسی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ اندر آ جاواں گے، جھک جاواں گے، جناب اس بارگاہ اندر آ کے رب ذوالجلال دی بارگاہ اندر سجدہ ریزی کر لواں گے، رب ذوالجلال ساڈے تے کرم نوازے۔